ہائی سیکنڈری اسکول بسات سے تشریف لائے ہیں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب انس نذیر صاحب. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه السلام. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سفینہ علم کے روح رواں اور پیک کرے عدل و انصاف منصفین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سخن طویل ہے اور وقت بہت قلیل ہے. میں جب بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے لگتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ چاہت و محبت کے تمام الفاظ یکجا کروں اور انہیں الفت کے ترازو پہ تولوں. بھاری الفاظ کا انتخاب کر کے انہیں آب زمزم سے دھو ڈالوں اور پھر عشق مصطفیٰ کو بیان کرنے لگوں. مگر پھر بھی اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہزار بار بشوے متھن بمشک و گلاب ہنوز تو نام گفتن کمال پہ ادابیست. سامعین ذی وقار، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. خوبی وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حسن وہ جس کی سوکت بھی تعریف کرے. میرے نبی وحی الہی سے انذر عشیرتک الاقربین کا حکم پاتے ہی کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. تو جواب جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا کی صورت پہ آتا ہے. تو پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں یہ کہنے پر کہ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر. شریک خدا جواب محمد. عزیزان من، یہ اس امی سے عشق مومن کی میراث ہے جس کے در پہ محدث و مفسر، عالم و جاہل تحصیل علم کے لیے چکر لگاتے ہیں. ایسی عظیم سیرت کے مالک ہیں کہ اگر چلے تو لا تمشی فی الارض مرحا کی عملی تصویر بنتے ہیں، اور اگر زبان کو حرکت دیں تو اقصدو اذا حدثتم پہ عمل پیدا ہوتے ہیں. اشارہ کرے تو معجزہ بنتا ہے، گفتگو کرے تو حدیث بنے، قدم رکھے تو سنت بنے، عمل کرے تو شریعت بنے. تبلیغ قرآن میں مشغول ہوں تو بیان توحید کا حق ادا ہوتا ہے. اما عائشہ و خدیجہ کا شوہر بنے تو اہل وفا ہوتے ہیں. بدر و احد کا سپاہ سالار بنے تو میدان کارزار میں دستے بادوا ہوتے ہیں. انابی ہونٹوں کو حرکت دے تو صدق کی صبح ہوتے ہیں. اور اگر فاتح مکہ بنے تو رہ دلی کا سیل رواں ہوتے ہیں. میرے دوستوں، اسوہ نوح بڑی حسین ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا اسوہ بڑا ہی حسین ہے، مگر اعلان توحید پر تکالیف کی وجہ سے آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال تجھ پہ، آمنہ کے لال تجھ پہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں. وادی طائف کے اندر لہو لہان ہے، زخموں سے لہتا
انہو لا یعلم، میرے مولا ہے نہیں جانتے سی، میرے مولا ہی نے علم نہیں تھا، تو ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ منظر دیکھ کے ساتھی مچل اٹھا اور کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر